وہ اہل بیت کے ان تمام افراد کے لیے کہ جب بازار کوفہ میں شہزادی زینب نے خطبہ دیا تو مجمع نے چیخ کے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے زینب نہیں بول رہی، علی بول رہے ہیں۔ کوفے والے تو علی کی خطابت کو اچھی طریقے سے یاد کیے ہوئے تھے۔ یہی جملہ شہزادی نے اپنے بیٹے حسن کے لیے کہا، اے ابو الحسن، میرا بیٹا حسن بہت چھوٹا ہے، 2 سال کے تھے شاید، مگر کس شان کے ساتھ میرے بابا کی ساری تقریر دوہرا دیتا۔ مولا، اچھا یہ ایک حدیث تو آپ کو یاد ہے نا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میرا اوپر کا جسم حسن اس سے مشابہ، گرچہ اس حدیث کے بہت سارے معنی، میرا جسم آدھا جسم حسن کے پاس آدھا حسین، لیکن اس کی مزید تشریح تو چھوڑ دیجئے، جو پیغمبر حسن کو اپنے جسم سے مشابہ کیا اس میں پیغمبر کا چہرہ بھی ہے اور پیغمبر کی زبان مبارک بھی، تو حسن کا وہی انداز۔ آقا حسن کا تو ہم نے حق ادا بھی نہیں کیا، نہ ان کے فضائل سنے ہیں، نہ ان کے جہاد کو سنا ہے، نہ ان کی قربانیوں کو سنا ہے، نہ نانا سے ان کی قربت و محبت کو سنا۔ شہزادی کو پیار آ رہا ہے کہ اس نے کہ دنیا کسی بیٹی نے آج تک اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کی جو فاطمہ نے اپنے بابا سے کی، اور بیٹا دیکھ رہی ہے کہ بالکل وہی انداز ہے۔ اے ابو الحسن، میرا حسن جب بول رہا ہے تو ایسا لگتا ہے میرا بابا بول رہا۔ مولا نے کہا میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ ایک بار شہزادی نے کہا لیکن میرا بیٹا آپ کے سامنے نہیں بولے گا، تو طے یہ ہوا، واقعہ مشہور ہے، میں تو صرف اس میں ایک پیغام آپ کو میں نے دیا، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کارٹون سے بچائیے، جتنا گانے سے بچانا ضروری ہوتا ہے کارٹون سے، باقی باتیں رات کو آ جائیں گی مجلس میں، آج نہیں تو کل، لیکن یہ اصل جملہ کہ کہا کہ نہیں آپ کے سامنے نہیں بولے گا۔ تو طے ہوا کہ ایک پردہ ڈالا جائے گا حجرے میں، اور مولا اس کے پیچھے بیٹھیں گے حسن کو بتائے بغیر، اور پھر جب حسن اپنے دستور کے مطابق آئیں گے، کرسی پہ جائیں گے، تقریر کریں گے، باپ بھی سنے گا۔ اب آپ کو واقعہ پوری طرح یاد ہے نا، میں یہ توقع تو نہیں کر سکتا لاہور کی مومنات سے کہ اتنا مشہور واقعہ ان کو معلوم نہ ہو۔ ہاں یہ توقع کر سکتا ہوں کہ واقعے کا وہ پیغام ان کو پتہ نہ ہو جو میں نے اب تک دے دیا، سنا ہو، پتہ نہ ہو کہ آخر اس میں حسن نے ہمارے بچوں کے لیے اور فاطمہ نے ہماری ماؤں کے لیے کیا پیغام دیا۔ اور اب جو آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، آج حسن آئے اسی انداز سے، اور یہ لفظ آقا حسن کے لیے تو اچھا نہیں، لیکن جیسے ہمارے بچے ہیں ان کو پتا ہے کہ ماں کو چیز بہت پسند ہے، اب وہ جا رہے ہیں ماں کے پاس وہ چیز لے کے جو بڑے جوش میں ہوں گے۔ حسن آج بھی نانا کی تقریر سن کے آئے، پتا ہے کہ ماں اور کسی چیز سے خوش نہیں ہوگی جتنا میرے بیان سے۔ جا کے بیٹھے کرسی پہ، اور ایک مرتبہ نانا کی تقریر دہرانا چاہی، زبان لڑکھڑا گئی، 2 بار کوشش کی، زبان لڑکھڑا گئی، تیسری بار کوشش کی، حسن مشتبہ گھبرا گئے، 2 یا 3 سال کی عمر ہے، لیکن آقا حسن گھبرا گئے، اماں آج مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ شہزادی فاطمہ بھی اتنی ہی پریشان، حسن بیٹا خیریت تو ہے؟ روزانہ نانا کی تقریر اب تو اتنے دن سے وہ دوہرا رہے ہیں کہ اب تو اور مشق ہو جانی چاہیے۔ نعوذ باللہ اس میں سے بعض جملے امامت کے لیے مناسب بھی نہیں، لیکن واقعہ اسی طرح آیا ہماری اور آپ کی اصلاح و تربیت کے لیے۔ اب شہزادی گھبرا رہی ہیں کہ کہیں میرا بیٹا اس وقت بیمار تو نہیں۔ معصومین پر بھی بیماری آتی ہے، سورہ دہر جو نازل ہوا حسنین کی بیماری سے لے کے کربلا میں سید السجاد کی بیماری، ماں کو تو یہ پریشانی، لیکن بیٹا گھبرا رہا ہے کہ میری زبان کیوں حرکت نہیں کر رہی۔ کہا کہ اماں ایسا لگ رہا میرے بابا کہیں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کا وجود، ان کا پریزنس، میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن ہیں ضرور، تبھی تو میری زبان حرکت نہیں کر رہی۔ اور ایک بار پردہ ہٹا کے میرا مولا مسکراتے ہوئے باہر آیا، حسن کو گلے سے لگا کے پیشانی کو بوسا دی۔ آقا حسن نے بتایا یہ ہوتی ہے کسی شخصیت کی عظمت۔ اگر ہمیں یقین کامل ہے کہ جب ہم آقا حسین کو سلام کرتے ہیں تو آقا ہم کو دیکھ رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں، اگر ہمیں یقین کامل ہے کہ امام زمانہ ہماری محفلوں میں آتے ہیں، ہمارے درمیان بیٹھتے ہیں، اگر ہمیں یقین کامل ہے کہ جب ہم کربلا کے مصائب سنتے ہیں تو شہزادی فاطمہ خواتین کے بیچ میں آ کے پرسہ لیتی ہیں، تو کیسا یہ یقین؟ آقا حسن نے بتایا کہ اگر کوئی عظیم شخصیت نظر بھی نہ آ رہی ہو لیکن ہو تو صاحب معرفت
محسوس کر لیتا ہے اس کے آثار. زبان حسن مجتبیٰ کی زبان حرکت نہیں کر رہی. اب تو کچھ بھی نہیں آقا حسن کے مقابلے میں. واقعاً فرض کیجئے یہ خواتین جو بیٹھی ہیں اس وقت اچانک شہزادی فاطمہ اپنی زیارت کرا دیں، جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ہٹا دیں. یہ اسی انداز سے خواتین بیٹھی ہوں، اسی انداز سے گھروں سے باہر نکلیں. یہ اعتقاد جو اذن دخول کے اندر آیا، اللہم انی اعتقد حرمت صاحب ھذا المشہد الشریف فی غیبتہ کما اعتقدھا فی حضرتہ، اس اعتقاد کو اپنے پورے جسم میں، اپنے رگ و پے میں، اپنے بدن کی رگوں میں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجیے. امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا اب یہ جملہ جو ہے نا ایک اور انداز سے روایت میں بھی آیا. ایک تو یہ آقا حسن کا واقعہ ہو گیا کہ اگر عظیم شخصیت آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہی تو آپ کا بولنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا انداز سب بدل جائے گا. لیکن اب آئیے خود ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام دوسرے انداز سے آیا. وہ کیا انداز؟ وہ یہ کہ راوی نے کہا مولا میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا ذہن ادھر ادھر بہت جاتا. نماز اسلام کی اہم ترین عبادت نماز. کربلا کے پیغام سب سے آگے، سب سے اہم، سب سے نمایاں نماز. شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے دین کا ایک مسئلہ جو امام کہتا ہے وہ بھی حجت حکم خدا ہے جو امام کرتا ہے. قول امام، عمل امام. کربلا میں آقا حسین کا عمل دیکھی، مدینے میں آقا سجاد کا قول دیکھی. کربلا کا عمل یہ، شب عاشور آقا حسین نے عمر سعد سے 1 رات کی مہلت مانگی. ویسے تو ہم کو پتا ہے اس کو دی، پھر بھی سوچ لو. لیکن جو مانگی تو یہ کہہ کے مانگی کہ زندگی کی کوئی رات عبادت خدا کے بغیر نہیں گزری، میں چاہتا ہوں یہ رات بھی جتنی عبادت کر سکوں، جتنی نمازیں اپنے ساتھ لے کے جا سکوں. شب عاشور پوری رات نمازوں کا ذکر، نمازوں کی رات. فجر کا وقت آیا، حسین کے قافلے میں ایک ریگولر مؤذن تھا حسین کا. وہ نماز فجر کا وقت آیا، اس نے آسمان کو دیکھا، پاؤں پھٹ رہی. وہ آگے بڑھا کہ نماز اذان دو. یہ اس کا روزانہ کا کام ہے. آج آقا حسین نے روک دیا، تم اذان نہیں دو. آج میرا بیٹا اکبر اذان دے گا، فجر کی اذان اکبر نے دی. ہم کربلا کے ظالموں اور دشمنان اہل بیت کو برا کہتے ہیں. اکبر جیسے شبیہ رسول کو دیکھ کر بھی ان کو احساس نہ ہوا. 18 سال کے جوان کا چاند جیسا چمکتا چہرہ انہیں احساس نہ ہوا. وہ اکبر کے چہرے کو دیکھ کر بھی اتنے ہی ظالم بنے رہے. ہم اکبر کی آواز سن کر بھی اتنے ہی بے خبر بنے. حسین نے اکبر سے اذان دلوائی کہ قیامت تک جب بھی اکبر کا تذکرہ ہوگا اکبر کی آخری اذان کانوں میں گونج کے بتائی. کربلا کی فجر نماز کی شکل میں اس طرح آئی کہ اکبر کی اذان تاکہ قیامت تک اکبر کا چاہنے والا، اکبر کا ماننے والا، ام لیلہ کو ان کے اکبر کا پرسہ دینے والی عورت. ظہر کا وقت آیا، تب برستے تیروں میں نماز پڑھی گئی، لیکن پڑھی گئی. شام غریبہ آئی، سیدانیوں نے پہلا کام یہ کیا کہ خاک کربلا پہ تیمم کر کے نماز مغربین پڑھی. مگر یہ امام کا عمل خالی عمل نہ رہا، چوتھے امام کا قول بن گیا. مدینے میں کسی نے پوچھا تھا، مولا یہ بتائیے کہ کربلا میں اتنی بڑی قربانی جو آپ کے بابا نے دی تو اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوئے کہ نہیں؟ آقا سجاد کا جملہ ہے کہ جب بھی دنیا کی کسی مسجد سے اذان کی آواز آئے اور کوئی نمازی نماز پڑھے، سمجھو میرا بابا کامیاب ہو گیا. اس نماز کو بچانے کے لیے ہم کربلا میں گئے تھے. فوراً کان کھڑے ہوتے لوگوں کے، مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دی؟ زیارت وارثہ سے پڑھا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نمازوں کو بچایا. ہر مومن اور مومنہ گواہی دیتا. یہ عجیب بات، عربی میں گواہی دے دو تو کوئی حرج نہیں. ایک مولانا اسی کو اردو میں بیان کرے تو سینکڑوں سوال کہ یہ کہاں سے آپ نے پڑھ دیا. مگر نماز کے حوالے سے مومن کا مسئلہ یہ ہے کہ فرزند رسول، میں نماز پڑھتا ہوں میرے دماغ میں ادھر ادھر کے خیال بہت آتے. دیکھیں وہی چیز جو میرا عنوان تھا کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اس وقت امام زمانہ آپ کے درمیان بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو یقین ہو کہ شہزادی فاطمہ آپ کے درمیان بیٹھی ہوئی آپ کا پرسہ لے رہے ہیں، کیا انداز ہوگا آپ کو؟
اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ نے اپنے گھر میں کہیں پر اللہم صلی علی محمد یا علی کا کوئی نقش لگایا ہوا اور وہ آ رہے ہیں اپنا نام سن کے، تو کیا اسی انداز سے گھروں میں ٹی وی چلے گا اور بے پردگی ہوگی اور مکس گیدرنگ ہوگی اور ڈسکو ڈانس کے پروگرام دیکھے جائیں گے؟ اب دیکھیے راوی نے کہا مولا نماز پڑھتا ہوں. کربلا کا جو مقصد نماز بتایا گیا، تو نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کے بہت سارے فائدے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا. جیسے دنیا کو یہ نہیں پتا کہ آل محمد کون ہے، انہوں نے معرفت ہی حاصل نہیں کی، چنانچہ وَمَالُوا إِلَىٰ سِوَاهُ، وہ غیروں کی طرف مائل ہو گئے. ہمیں بھی آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز ہے کیا. لیکن خیر آج کی باتیں بہت ہو گئی، وقت ختم ہو رہا ہے. جملہ یہ کہ راوی نے کہا مولا میرا ذہن بھٹکتا. کہا بہت آسان طریقہ، امام جواب دیتے بھئی یہ سمجھو کہ اللہ تمہارے سامنے بیٹھا، تم اللہ کو دیکھ رہے. یہ اللہ تمہارے سامنے، نماز کا مطلب اللہ تمہارے سامنے، تم اللہ کو دیکھ رہے. راوی گھبرا گئے، مولا میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو نہج البلاغہ میں مولا نے جواب دیا تھا. جب کسی نے پوچھا تھا نہج البلاغہ کا خطبہ کہ یا امیر المومنین کیا آپ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ جواب دیا میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے نہ دیکھا. لیکن ہر چیز ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی، بصارت نہیں بصیرت، عقل اور دماغ کی آنکھوں سے. امام نے کہا سمجھو اللہ تمہارے سامنے، تم دیکھ رہے ہو. ایک دنیاوی حاکم کے سامنے آدمی پہنچ جائے تو بدن کانپنے لگتا. راوی کہاں اٹھا مولا یہ ممکن نہیں. کہا اچھا کم از کم اتنا سمجھو، اور یہ سب سے کم درجہ ہے نمازی کا. کم از کم یہ سمجھو کہ تم نہ صحیح تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو. بھئی یہی خیال آپ امام کے لیے لے آئی، امام آپ کو دیکھ رہے. یہی خیال آپ شہزادی کے لیے لے آئی، شہزادی آپ کو دیکھ رہے. نماز کی یہ ٹریننگ کہ یہ سمجھو ہر نماز میں اللہ تمہیں دیکھ رہا، اس کو اپنی عام زندگی میں جاری کر دیجیے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو ہمارے یہاں اس تیزی سے پھیلتی جا رہی. یا تو ہر نیا سال مزید کچھ گناہ لے کے آتا، مگر زیارت وارثہ ہو کہ زیارت عاشورہ، یہ ایک مکمل پیغام ہے، آپ کو یاد دلاتا رہے کہ فیا لیتنی کہہ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ آقا حسین کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. اس کا مطلب کیا؟ کاش میرا آج کی مجلس ان بچیوں کے اس نوحے کاش سے تو شروع ہوئی، لیکن یہ باتیں اس میں بہت ساری ایسی باتیں آ گئی جو اپنی جگہ مجھے ویسے ہی بیان کرنا تھا. خاص طور پر جو بچوں کی جانب سے ہماری خواتین غفلت برت رہی، جھنجھوڑنا ہے آپ کے ذہن کو. میں کامیاب ہو کے ناکام وہ الگ بات، لیکن پیغام پہنچانا ہے. تو آخری جملے، کاش کربلا میں ہم ہوتے. کربلا بہت ہی مختصر ایک جملے کا نام. کربلا اس جملے کا نام ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تم اکیلے ایک طرف رہ جاؤ. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی، یہ کربلا کا خلاصہ ہے نا. اکیلے رہ گئے شبیر. کچھ سوالات میرے پاس آئے لیکن تھوڑا دیر سے آئے تو ان کے جوابات انشاءاللہ میں کل دوں گا. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، یہ کربلا کا خلاصہ. ساری دنیا ایک طرف، حسین ایک طرف. فیا لیتنی کا مطلب یہ کہ آپ کا وہ یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب فیا لیتنی. مولانا باتیں سب اچھی ہیں لیکن ہم رہتے تو اسی دنیا میں ہے نا. ہمارے ہاں شادی ہوگی تو اسی طرح کرنا ہوگی جیسے برادری کرتی. ہمارے بچے اسی ماحول میں رہتے ہیں، وہ وہی ساری چیزیں دیکھیں گے جو ان کے اسکول کے ساتھی دیکھ رہے ہیں. ہم رہتے تو اسی دنیا میں اسی انداز سے لباس پہننا پڑتا جو سب لوگ پہن رہے ہیں. اب ننگے